بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ بتایا تھا کہ حجت کی تین قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ منطق کا مقصود بتایا تھا معرف اور حجت۔ تو حجت کی تین قسمیں ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل۔ قیاس کی دو قسمیں آپ نے پڑھی، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ قیاس اقترانی حملی چونکہ زیادہ واقع ہے، اس لیے اس کی انہوں نے چار شکلیں ذکر کی۔ پھر قیاس استثنائی کو بتایا ہے نا، پھر قیاس اقترانی شرطی کو بھی اختصاراً بتایا۔ آج یہ قیاس حجت کی تیسری قسم جو تمثیل ہے۔ دلیل کی تین قسمیں ہیں، قیاس، استقراء، تمثیل۔ کبھی قیاس سے ثابت کرتے ہیں، کبھی استقراء سے ثابت کرتے ہیں، کبھی تمثیل سے۔ تمثیل پڑھ چکے ہو کبریٰ میں بھی، یہاں بھی بتاتے ہیں وَهُوَ إِثْبَاتُ حُکْمٍ فِي جُزْئِيٍّ۔ تمثیل کہتے ہیں اثبات حکم فی جزئی لوجودہ فی جزئی آخر لمعنی جامع مشترک بینہما۔ اثبات حکم فی جزئی، کسی جزئی میں کسی حکم کو ثابت کرنا، کسی جزئی میں کسی حکم کو ثابت کرنا، لوجودہ فی جزئی آخر، ہم نے کسی جزئی کے اندر، کلی میں نہیں، کسی جزئی کے اندر کوئی حکم ثابت کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ حکم ایک دوسری جزئی کے اندر کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور جس دوسری جزئی کے اندر حکم پایا جا رہا ہے، اس حکم کی جو علت ہے وہ علت اس میں بھی پائی جا رہی ہے، تو جس حکم کی بنیاد پر وہاں حکم موجود ہے، وہ علت جب یہاں ہے تو حکم وہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی جزئی کے اندر کوئی حکم موجود ہے، ہم نے اس حکم کے وجود کی علت پر غور کیا تو وہ علت مجھے سمجھ میں آئی، تو ہم نے وہ علت دوسری جزئی کے اندر دیکھا تو ہم نے کہا کہ یہی حکم یہاں پر بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ حکم کی جو علت وہاں ہے وہی علت یہاں ہے، علت مشترکہ ہے، تو یہاں پر بھی وہ حکم ثابت ہونا چاہیے۔ تو فرما رہے کسی جزئی میں کوئی حکم ثابت کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکم ایک دوسری جزئی کے اندر کیا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ایک دوسری جزئی کے اندر وہ حکم پایا جا رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ حکم اس جزئی میں بھی ثابت ہو؟ تو فرماتے ہیں لمعنی جامع مشترک بینہما، ہم نے جو حکم ثابت کیا ہے دوسری جزئی کا، اس جزئی کے اندر ایک ایسے معنی کی وجہ سے، ایک ایسے وصف کی وجہ سے، ایک ایسی علت کی وجہ سے جو علت ان دونوں کے درمیان کیا ہے، مشترک ہے، ایک ایسے معنی کی وجہ سے، ایک ایسے وصف کی وجہ سے، ایک ایسی علت کی وجہ سے جو دونوں کے درمیان جامع ہے، اور دونوں کے درمیان کیا ہے، وہ مشترک۔ کقولنا العالم مؤلف، جیسے ہمارا یہ کہنا کہ عالم مؤلف ہے، مرکب ہے۔ عالم کیا ہے، مرکب ہے۔ وهو حادث، تو وہ کیا ہے، حادث۔ عالم کیا ہے، مؤلف ہے، مرکب ہے اجزاء سے، تو وہ کیا ہوگا، حادث ہوگا۔ کل بیت، اے کل بیتی مؤلف وهو حادث، جیسے مکان ہے دیواروں سے، چھتوں سے، یہ کیا ہے، مؤلف ہے، مرکب ہے، اور یہ حادث ہے۔ تو ایسے ہی عالم بھی مؤلف ہے تو یہ بھی کیا ہوگا، حادث۔ بات دل میں آ گئی؟ ہم نے عالم کو حادث مانا اس بنیاد پر کہ حدوث کا حکم ثابت ہے بیت کے اندر، بیت کے اندر حدوث کے حکم کی جو علت ہے، جو معنی ہے، وہ کیا ہے، تالیف، ترکیب، اور تالیف و ترکیب عالم میں بھی ہے تو یہ بھی کیا ہوگا، حادث ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ طُرُقٌ عَدِيدَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْأُصُولِ،، لهم أي للمنطقيين، لأهل الميزان، لأهل العلم، لأهل الحديث، لأهل التمثيل، لأهل التمثيل، لأهل التمثيل، لأهل التمثيل، لأهل التمثيل، لأهل التمثيل، لأهل المنطق،
للمناطق کہتے ہیں منطقیوں کے یہاں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ امر مشترک حکم مذکور کی علت ہے. امر مشترک حکم مذکور کی یعنی جس امر کی بنیاد پر حکم کسی شے کے اندر ثابت ہے، جب وہی امر دوسری شے کے اندر ہے تو اس دوسری شے میں بھی وہی حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا. تو منطقیوں کے ہاں اس بات میں کہ امر مشترک حکم مذکور کی علت ہے طرق عدیدہ. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں جو اصول منطق کے اندر کیا ہیں؟ منطق کی اصولی کتابوں میں مذکور ہیں. والعمدۃ فیہا ان مختلف طریقوں میں سے جو عمدہ کا معنی معتمد علیہ لائق اعتماد دو طریقے ہیں. ان مختلف طریقوں میں سے لائق اعتماد دو طریقے ہیں. احدہم الدوران ایک طریقہ کیا ہے؟ دوران. کیا ہے؟ یعنی امر مشترک کی بنیاد پر کسی جزئی کا حکم دوسری جزئی کے اندر ثابت کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ دوران. دائرہ دور و دورن سے بنا ہے، دائر ہونا، گردش کرنا، گھومنا. سمجھ میں آگئی بات؟ حرکت کرنا. الدوران عند المتأخرین والقدماء دوران متأخرین اور متقدمین مناطقہ یہ متأخرین کے نزدیک دوران ہے. والقدماء كانوا يسمونها بالطرد والعكس. اس کو آپ پڑھو گے مناظرہ کی کتاب میں بھی آگے چل کر کے. متأخرین تو اس کو دوران کہتے ہیں اور متقدمین مناطقہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ طرد و عکس. کیا کہتے ہیں؟ طرد و عکس یا دوران کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ أَن يَدُورَ الْحُكْمُ مَعَ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ وُجُودًا وَعَدَمًا. دوران یا طرد و عکس کا معنی یہ ہے کہ معنی مشترک کے ساتھ، امر مشترک کے ساتھ، وصف مشترک کے ساتھ، علت مشترکہ کے ساتھ حکم کیا ہو؟ دائر ہو. کیا مطلب؟ اگر وہ وصف مشترک رہے گا تو حکم رہے گا، وہ نہیں رہے گا تو حکم نہیں رہے گا. تو معنی مشترک کے ساتھ حکم وجود اور عدم کے اعتبار سے دائر ہو. وجود کے اعتبار سے دائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی مشترک موجود رہے گا تو حکم موجود رہے گا. عدم کے اعتبار سے دائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی مشترک معدوم ہوگا، نہ ہوگا تو حکم معدوم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مطلب؟ خود سمجھا بھی رہے ہیں. اے اذا وجد المعنى معنی المعنى المشترک وجد الحکم یعنی جب کسی شے کے اندر معنی مشترک پایا جائے گا تو وہ حکم بھی جو دوسری جزئی میں ہے یہاں پر بھی پایا جائے گا. وَإِذَا انْتَفَى الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ انْتَفَى الْحُكْمُ اذا عدم المعنى المشترک عدم الحکم. اور جب معنی مشترک منتفی ہوگا، معدوم ہوگا، معنی مشترک نہ ہوگا تو حکم بھی نہ ہوگا. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو حکم کی بنیاد کیا ہے؟ وہی معنی مشترک ہے. فالدوران دلیل علی کون المدار. تو دوران یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ مدار حکم کی. حکم مدار سے مراد وہ دم مدار بیڑا پار نہیں ہے. مدار سے مراد کیا؟ مدار حکم. مدار سے ظرف ہے یعنی حکم کے دوران کا جو محل ہے. حکم کب دائر ہوگا؟ مدار حکم اے متی یدور الحکم. مدار کا مطلب اس میں ظرف جو ہے زمان ہے. مدار حکم اے متی یدور الحکم. حکم کب دائر ہوگا؟ تو حکم اسی وقت دائر ہوگا جب وہ معنی مشترک کیا ہے؟ پایا جائے. تو دوران یہ دلیل ہے حکم کے مدار کی. بات میں آ گئی؟ یعنی کس وقت حکم دائر ہوگا اس کی دلیل کون ہے؟ دوران. دلیل ہے مدار
مدار سے مراد عن المعنی اے معنی المشترک، تو دوران معنی مشترک کے دوران دلیل ہے اس بات کی مدار یعنی معنی یہ علت ہے دائر کی یعنی حکم کی. دائر تو حکم نہ ہوتا ہے اور حکم کیا بنتا ہے؟ مدار بنتا ہے. حکم تو دائر ہوتا ہے اور معنی کیا ہوتا ہے؟ مدار. وصف ہی مدار ہے. دار و مدار کون ہے؟ وصف. وصف رہے گا تو حکم دائر ہوگا، وصف نہیں رہے گا تو حکم دائر نہ ہوگا. تو حکم تو دائر ہوتا ہے. کس کی بنیاد پر؟ معنی کی بنیاد. تو معنی ہی نہ مدار بنا. کہتے ہیں مدار یہی ہے، یہ رہیں گے تو یہ رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے تو یہ نہیں رہیں گے. بات ذہن میں آ گئی. والطریق الثانی، اور دوسرا طریقہ صبر اور تقسیم ہے. صبر بھی ہے نا، اور صبر بھی. صبر آتا ہے صبر اور تقسیم. صبر اور تقسیم یعنی کسی جزئی کے اندر کسی حکم کو ثابت کرنے کا ایک دوسرا طریقہ. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس جزئی کے اندر جس وصف کی بنیاد پر حکم ثابت تھا، جب وہ وصف یہاں پر ہے تو حکم یہاں پر بھی ثابت ہوگا. جیسے ایک مثال پیش کی. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صبر اور تقسیم. وهو أن الميزانيين والمنطقيين يعدون أوصاف الأصل. ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. مناطقہ اصل سے مراد جس کے اندر اصلی اعتبار سے حکم ثابت ہے. مناطقہ اصل کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں، یعنی جس اصل کے اندر حکم ثابت ہے اس حکم کے اوصاف کیا کیا ہے، اصل کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں. ثم یثبتون، پھر شمار کرنے کے بعد مناطقہ یہ ثابت کرتے ہیں ان ما وراء المعنى المشترک غیر صالح لاقتضاء الحکم. یہ اگرچہ یہ اوصاف ہیں، ان اوصاف میں سے جو وصف مشترک ہوگا وہی وصف مشترک ہی وہ اقتضاء حکم کی صلاحیت رکھے گا، اور جو وصف مشترک ہی نہیں ہوگا وہ حکم کا مقتضی نہ ہوگا. تو مناطقہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ معنی مشترک کے علاوہ جو معانی اور اوصاف ہیں وہ اقتضاء حکم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو وصف دونوں جزئی میں مشترک ہوگا اسی وصف کی بنیاد پر حکم ہوگا، اور جو معنی مشترک ہی نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم کے اقتضاء کی صلاحیت. اقتضاء کا معنی مستلزم ہونا، یعنی جو وصف مشترک ہوگا، جو معنی مشترک ہوگا وہی حکم کو مستلزم ہوگا. تو مناطقہ اصل کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں، پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ معنی مشترک کے علاوہ حکم کے اقتضاء کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. گویا معنی مشترک ہی حکم کا مقتضی ہوتا ہے، حکم کو مستلزم ہوتا ہے، وہی حکم کا مثبت ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ وذلك لوجود تلك الاوصاف مع المحل آخر مع تخلف الحکم عنہ. ایسا کیوں ہے کہ معنی مشترک ہی اقتضاء حکم کی صلاحیت رکھتا ہے اور معنی مشترک کے علاوہ اقتضاء حکم کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وذالک، ایسا اس لیے ہے کہ لوجود تلک الاوصاف، کہ وہ اوصاف ایک دوسرے محل کے اندر پائے جا رہے ہیں مع تخلف الحکم عنہ، باوجود کہ حکم وہاں پر نہیں پایا جا رہا ہے. اوصاف تو پائے جا رہے ہیں مگر حکم متخلف ہے. حکم کے متخلف ہونے کا مطلب وصف ہے اور حکم نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو معنی مشترک ہوگا وہی معنی مشترک ہی اقتضاء حکم استلزام حکم کی صلاحیت رکھے. مثال کے طور پر اسی مثال مذکور میں، یہ مثال پڑھے تھے کل، قولنا العالم مؤلف و حادث کالبید. مثلا اسی مثال مذکور میں منطقی یہ کہتے ہیں ان علت حدوث البید، علت حدوث البید، بید سے مراد
یہ جو ہمارا آپ کا گھر ہے، مکان ہے، بات ابھی تو بیتوتت سے بنا ہے. بیت یعنی مکان، گھر، عمارت کے حادث ہونے کی علت یا تو اس کا ممکن ہونا ہے. امکان کا مطلب مفہوم کی 3 قسمیں، ایک واجب، ایک ممکن، ایک ممتنع یعنی وجوب، امکان، امتناع. تو واجب تو صرف ایک ذات ہے، بات میں آگی. اور ممتنع بھی کچھ ہیں جیسے شریک باری ممتنع ہے، اور کچھ ممکن ہے جیسے ہم اور آپ کیا ہیں، ممکن ہے. عالم کی ہر شے کیا ہے، ممکن ہے. تو بیت کے حادث ہونے کی علت یا تو اس کا امکان یعنی اس کا ممکن ہونا ہے، اول وجود یا کیا ہے، وجود ہے. کیا ہے، وجود ہے. اول جوہریت یا بیت کے حادث ہونے کی علت کیا ہے، جوہر ہونا ہے. اول جسمیت یا اس کا جسم ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب تالیف یا کیا ہے، تالیف یعنی اس کا مرکب ہونا ہے. دیکھا، شمار کیا. بیت کے حدوث کی علت یا تو امکان ہے یا وجود ہے یا جوہر ہونا ہے یا جسم ہونا ہے یا تالیف. ٹھیک، سب کو انہوں نے کیا کیا، شمار کیا. اب شمار کرنے کے بعد کہتے ہیں لا شیء من المذکورات غیر التالیف بصالح لکونہ علۃ للحدوث. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت میں اگرچہ یہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں، مگر ان میں سے امکان، وجود، جوہریت، جسمیت، یہ جو ہے حادث ہونے کی علت نہیں ہے. حدوث کی علت کون ہے، صرف تالیف ہے. کون ہے؟ اب یہ نہ کہتا پہلے اوصاف کو شمار کریں گے اصل کے. اصل تو کون ہے، بیت ہے، اور عالم تو فرع نہ ہے. تو اصل کے اوصاف کو انہوں نے شمار کیا. شمار کرنے کے بعد یہ بتایا کہ تالیف جو معنی مشترک ہے، اس معنی مشترک کے علاوہ جتنے بھی اوصاف ہیں یہ اقتضاء حکم کی، اس بات حکم کی علت نہیں. اب کہتے ہیں لا شیء من المذکورات، ان مذکورہ اوصاف میں سے کوئی بھی وصف تالیف کے علاوہ، ان اوصاف مذکورہ میں سے کوئی بھی وصف چاہے امکان ہو چاہے وجود ہو الی آخرہ، لیسا بصالح، یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کس چیز کی، لکونہ علۃ، اے لکون البیت علۃ للحدوث، بیت کے حادث ہونے کی علت میں. یعنی بیت کے حدوث کی علت بننے کی صلاحیت صرف کس میں ہے، تالیف میں ہے، ترکیب میں ہے، باقی کسی میں نہیں. کیوں؟ وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ مُمْكِنٍ وَكُلُّ جَوْهَرٍ وَكُلُّ مَوْجُودٍ وَكُلُّ جِسْمٍ حَادِثًا. ورنہ اگر امکان علت بن جائے یا وجود علت بن جائے یا جوہر ہونا علت بن جائے یا جسم ہونا علت بن جائے تو ہر جوہر، ہر ممکن، ہر جوہر، ہر موجود، ہر جسم کیا ہوگا، حادث ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ تالیف کے علاوہ اگر آپ امکان کو یا وجود کو یا جوہر کو یا جسم کو علت بنا دیں حدوث کی، تو ہر ممکن کا حادث ہونا لازم آئے گا. ہر ممکن کا حادث ہونا لازم آئے گا. ہر موجود کا حادث ہونا لازم آئے گا. اگر آپ وجود کو حدوث کی علت مانو تو ہر موجود کا حادث ہونا لازم آئے گا. اللہ تعالیٰ کیا ہے، موجود ہے کہ نہیں موجود ہے، تو اس کا بھی حادث ہونا لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا. ایسے ہی اگر جوہریت کو آپ علت بنا دو حادث ہونے کی تو ہر جوہر کیا ہو جائے گا، حادث ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ایسے اگر جسمیت کو علت بنا دو تو ہر جسم کیا ہو جائے گا، حادث ہو جائے گا. بات سمجھو؟ حالانکہ مناطقہ کہتے ہیں کہ واجب تعالی موجود ہے، وجود کی علت وہاں پائی گئی، مگر وہ حادث نہیں بلکہ کیا ہے، وہ واجب الوجود نہ ہے. اس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے، کبھی اس پر عدم طاری نہیں ہوگا. حادث ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرے جس میں نہ ہو، بعد میں وہ موجود ہو. اگر حدوث کی علت امکان ہو، کیا ہو،
امکان ہو تو ہر ممکن، حدوث کی علت جوہر ہو تو ہر جوہر، حدوث کی علت جسم ہو تو ہر جسم کیا ہو جائے گا؟ حادث ہو جائے گا. مع ان الجواہر المجردہ، جواہر مجردہ سمجھتے ہو؟ آپ آگے چل کر کے پڑھیں گے، ہو سکتا ہے یہی کہیں بتائیں فلسفے وغیرہ میں. یہ فلاسفہ جو ہیں 10 عقلیں ثابت کرتے ہیں. کتنی عقلیں ثابت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اول کو پیدا کیا، معاذ اللہ، ہے نا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عقل اول نے فلک اول اور عقل دوم کو پیدا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عقل اول کو پیدا کیا، عقل اول نے فلک اول اور عقل دوم کو پیدا کیا، اور عقل دوم نے عقل سوم اور فلک دوم کو پیدا کیا. ایسے عقل سوم نے عقل چہارم اور فلک سوم کو پیدا کیا. ایسے یہ 10 عقلیں ثابت کرتے ہیں اور 9 فلک ثابت کرتے ہیں. بعض میں کہ قرآن کہتا ہے کہ آسمان 7 ہیں، فسواہن 7 سماوات، یہ کتنا کہتے ہیں؟ افلاک 9. بس میں یہ سب فلسفے کی بحثیں ہیں. مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، آپ آگے پڑھو گے مناطقہ کے یہاں، سمجھ رہے ہو، کچھ عقول ہیں وہ 10 عقلیں کہلاتی ہیں. عقل جتنے ان کے ہاں 10 عقلیں ہیں سب جوہر ہیں. کیا ہیں؟ سب جوہر ہیں. اور اس کو یہ لوگ جوہر مجرد عن المادہ مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ یعنی جوہر ہے مگر وہ مادے سے خالی ہے. ہم اور آپ کیا ہے؟ مادے کے ساتھ نہ ہے. مکان ہے، پیڑ ہے، پودا ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، گنبد ہے، یہ سب اجسام ہیں، جواہر ہیں، مگر یہ مادے کے ساتھ ہے. یہ 10 عقلیں جو مانتے ہیں ان کو جوہر کہتے ہیں اور وہ مادے سے پاک ہیں، ان میں مادہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے جواہر مجردہ ہیں، جتنے عقول مجردہ ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جوہر بھی ہیں. کیا ہیں؟ جوہر بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ممکن بھی ہیں. بات میں آئے گی؟ ممکن کیوں ہے؟ اس لیے ممکن اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہو. تو عقل اول کو، عقل دوم کو ہم نے بتایا کس نے پیدا کیا؟ عقل اول اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، عقل دوم اپنے وجود میں عقل اول کا محتاج ہے، عقل سوم اپنے وجود میں عقل دوم کا محتاج ہے، عقل چہارم اپنے وجود میں کس کا؟ عقل سوم کا محتاج ہے. ایسے عقل پنجم کہہ لیجیے اپنے وجود میں عقل چہارم کی محتاج ہے. اور عقل ششم اپنے وجود میں کس کا محتاج ہے؟ عقل پنجم. عقل ہفتم اپنے وجود میں ششم کی، ایسے ہشتم ہفتم کی، نہم کس کی؟ ہشتم کی. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس طریقے سے محتاج ہے. تو عقول ظاہر سی بات ہے اپنے وجود میں کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، تو یہ واجب ہو نہیں سکتے، واجب بالذات، بلکہ یہ کیا ہے؟ ممکن ہے. یہ سب بحثیں دقیق ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں. بہرحال اتنا سمجھ رہے ہو نا، عقلیں کیا ہیں؟ ممکن ہیں. اور کیا ہیں؟ جوہر ہیں. تو اگر امکان اور جوہر ہونا علت ہو حادث ہونے کی، تو ان کے نزدیک جتنی عقلیں ہیں ان سب کو کیا ہونا چاہیے؟ حادث ہونا چاہیے. حالانکہ ان کے نزدیک، ہمارے ہاں نہیں، ان کے نزدیک عقلیں کیا ہیں؟ حادث نہیں ہیں بلکہ قدیم ہیں. یہ لوگ قدیم کی 2 قسمیں کرتے ہیں، ایک قدیم بالذات، وہ اللہ کی ذات ہے، اور ایک قدیم بالغیر. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کس کو کہتے ہیں؟ عقول کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ آپ پڑھیں گے فلسفے میں، عقول کو بھی یہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ ازلی اور ابدی مانتے ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں. تو وہاں یہ سب بحثیں آئیں گی. مجھے آپ کو یہ بتانا تھا بیت کے اندر بہت سے اوصاف ہیں، ممکن ہونا، موجود ہونا، جوہر ہونا، جسم ہونا اور تعلیم. یہ سارے اوصاف ہیں، مگر ان اوصاف مذکورہ میں سے
صرف ایک وصف تالیف جو ہے یہ بیت کے حادث ہونے کی علت ہے، باقی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے وجود کو بتایا کہ اگر وجود حدوث کی علت ہو تو اللہ موجود ہے، وہ بھی حادث ہو جائے گا۔ وہ تو بہت سمجھ میں آ گئی بات۔ اب امکان اور جوہر کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ عقول دیکھو ممکن بھی ہے اور جوہر بھی ہے، مگر یہ حادث نہیں بلکہ کیا ہے؟ قدیم۔ کیا ہے؟ ان کیا عقول کیا ہے؟ ازلی اور ابدی ہے۔ یہ سب آپ جب اس جگہ پڑھو گے تب سمجھ میں آئے گی بات۔ اور وہ بھی اگر خرجہ یا خرجو کے اندر ہو جائے گی، یہ کتاب نکال دو، وہ کتاب نکال دو، تو یہ سب بحثیں بھی نکال دو، الگ سے ایک منطق کی کتاب ہی بنا لو جس میں یہ سب بوال نہ رہے۔ کون کون سی کتاب سے؟ ہر کتاب الگ سے بنانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر امکان علت ہوتی، جوہر ہونا علت ہو حادث ہونے کی، تو عقول کو کیا ہونا چاہیے؟ حادث ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہے، یہ جوہر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں پر یہ وصف پایا گیا مگر حدوث نہیں پایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امکان اور جوہریت اگرچہ یہ وصف ہے مگر یہ حادث ہونے کی علت نہیں ہے۔ اگر حدوث کی علت ہو تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ حادث ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ تو امکان، جوہریت، وجود کے بارے میں تو سمجھ گئے۔ جسم ہونا یہ کیوں علت نہیں حادث ہونے کی؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ان کے نزدیک جو 9 آسمان ہیں، 9 افلاک ہیں، یہ افلاک تسعہ ثابت کرتے ہیں۔ پڑھو گے آگے چل کے سب بوالی بحث۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ افلاک بھی کیا ہیں؟ افلاک کیا ہیں؟ یہ بھی حادث نہیں بلکہ قدیم ہے۔ افلاک کو کیا کہتے ہیں؟ افلاک کو بھی یہ لوگ ازلی مانتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ زمانہ کو کیا مانتے ہیں؟ ازلی اور ابدی۔ کس کو؟ زمانہ کو ازلی اور ابدی مانتے ہیں۔ اور زمانہ کہتے کس کو ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ فلک کی جو حرکت ہے، فلک کی جو حرکت ہے اسی کی مقدار کا نام زمانہ ہے۔ تو اگر فلک حادث ہو جائے تو وہ معدوم ہو جائے گا، تو اس کی حرکت بھی معدوم ہو جائے گی، اور جب حرکت معدوم ہو جائے گی تو زمانہ معدوم ہو جائے گا۔ حالانکہ زمانہ کیا ہے؟ ازلی اور ابدی۔ تو ان کے نزدیک افلاک بھی کیا ہیں؟ وہ ازلی اور ابدی، قدیم۔ تو اگر جسم ہونا حدوث کی علت ہو تو افلاک کیا ہیں؟ جسم ہیں مگر وہ حادث نہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ بیت کے اندر چند اوصاف کو شمار کرایا، امکان ہے، ٹھیک ہے، وجود ہے، جوہر ہونا ہے، جسم ہونا ہے، تالیف، 5 اوصاف شمار کرایا۔ تالیف کے علاوہ باقی جو اوصاف ہیں ان کو دکھایا کہ دیکھو یہاں پائی جا رہی ہے علت مگر حدوث نہیں پایا جا رہا ہے۔ ہم نے جواہر مجردہ، وقول مجردہ کو دکھایا کہ یہاں امکان بھی ہے، جوہر ہونا بھی ہے مگر یہ حادث نہیں۔ افلاک کو دکھایا یہاں پر جسم ہونا ہے مگر یہ حادث نہیں۔ واجب کو دکھایا یہاں وجود ہے مگر حادث نہیں ہے۔ سمجھا؟ تو یہ اوصاف ایک دوسرے محل میں پائے گئے مگر حدوث نہیں نہ پایا گیا۔ اس سے بات کیا سمجھ میں آ گئی کہ تالیف کے علاوہ جتنے اوصاف ہیں یہ اقتضاء حکم، اقتضاء حدوث کی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر رکھتے تو یہ علت ہے، وہ حکم کیوں نہیں ہے؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو وہی کہتا ہے کیا؟ لا شیء من المذکورات، تالیف کے علاوہ مذکورہ اوصاف میں سے کوئی بھی وصف یہ حدوث کی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ورنہ ہر ممکن، ہر جوہر، ہر موجود، ہر جسم حادث ہوگا۔ حالانکہ واجب تعالی موجود ہے، وجود کی علت پائی جا رہی ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ جواہر مجردہ میں امکان کی علت ہے، جوہریت کی علت ہے، مگر اس علت کے باوجود یہاں یہ علت تو موجود ہے مگر یہ حادث نہیں۔ والاجسام الاسیریہ، اجسام اسیریہ، اصل اجسام یہ لوگ کس کو بولتے ہیں؟ افلاک تسعہ کو بولتے ہیں۔ کس کو؟ 9 افلاک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں،
لیست کا ذالک، یہاں جسمیت کی علت پائی گئی، ایسا نہیں، کیا مطلب؟ لیست حادثت، واجب تعالی، جواہر مجردہ، اجسام اثیریہ، ان سب کے اندر یہ اوصاف تو پائے گئے، واجب میں وجود پایا گیا، جواہر مجردہ میں جوہریت اور امکان پائی گئی، اجسام اثیریہ کے اندر امکان اور جسمیت اور جوہریت پائی گئی، سب پائی گئی، مگر یہ حادث نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ چلیے مولانا صاحب سمجھ گئے ہو نا؟ اتنی بحث یاد رکھو، پھر انشاءاللہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟